بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ جو تعویذ باندھتے ہیں بازو کے ساتھ یا گلے میں لٹکاتے ہیں یا کڑا پہنتے ہیں یا چھلا پہنتے ہیں یا سپی ٹخنے کے ساتھ باندھتے ہیں یا دھاگا پہنتے ہیں بطور سبب کے کہ یہ شفا حاصل کرنے کے لیے اسباب میں سے سبب ہیں، یہاں تک تو ان کا شرک جو ہے یہ شرک اصغر سے متعلق ہے۔ اگر انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ جو دھاگا ہے، یہ تعویذ ہے، یہ چھلا ہے یا کڑا ہے، یہ بطور خود ایک صلاحیت رکھتا ہے ہمیں شفا دینے کی، تو ایسی سچویشن میں یہ لوگ شرک اکبر کے مرتکب ہو جائیں گے۔ ایک دوسری قسم بھی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو تعویذ گلے میں لٹکاتے ہیں یا بازو کے ساتھ باندھتے ہیں یا چھلا یا کڑا پہنتے ہیں یا دھاگا باندھتے ہیں یا کسی درگاہ پر جا کر ہرے کلر کا یا کالے کلر کا کپڑا جالی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں یا کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں یا انگوٹھی کے اندر پتھر جو ہے یہ چنواتے ہیں، کس لیے؟ اپنی مراد حاصل کرنے کے لیے، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ یعنی یہ لوگ منت مانتے ہیں اس طرح کی یا اس طرح کے تعویذ پہنتے ہیں اپنی حاجت کو حاصل کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ ان کی یہ بدعقیدگی جو ہے، ان کا یہ جو شرک ہے، ان کے شرک سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے، کیونکہ یہ لوگ براہ راست اس پتھر کو، دھاگے کو، کپڑے کو، کاغذ کے ٹکڑے کو، چمڑے کے ٹکڑے کو، سپی کو نفع یا نقصان کے مالک سمجھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو یہ پہنتے ہیں، لٹکاتے ہیں، اور ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم انہیں پہنیں گے یا لٹکائیں گے یا پتھر چنوائیں گے اپنی انگوٹھی کے اندر، تو ایسا کرنے سے ہمارا ستارہ گردش میں رہے گا، ہاں، اور ہمارے معاملات میں آسانی ہوگی۔ اللہ کے بندو، یہ عین شرک ہے، یہ عین شرک ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی مخلوق کو ما فوق الاسباب پکارے غیبانہ اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے پاس نفع یا نقصان کا کوئی اختیار ہے، یہ اتنی قوت و طاقت رکھتا ہے کہ میری کسی ایسی غیبانہ چیز کو مجھے لوٹا دے یا میری کو مشکل حل کر دے یا میری حاجت پوری کر دے یا میری مراد جو ہے مجھے عطا کر دے، تو ایسی حالت میں اس قسم کا انسان جو ہے وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ کسی کو کسی تکلیف میں مبتلا کرے، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو ما سوا اللہ کے اور کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کو اپنا فضل دینا چاہے تو اس فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس لیے اے مسلمانوں، اپنے عقائد کی اصلاح کرو، ان پتھروں سے، ان کپڑوں سے، ان کڑوں سے، ان چھلوں سے، ان مندریوں سے، سپیوں سے، ان دھاگوں سے اپنے آپ کو آزاد کرواؤ، اپنا توکل اللہ پر قائم کرو، رب ذوالجلال کی تقدیر پر کما حقہ ایمان لاؤ، رب ذوالجلال کو پکارو، رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرو، اور وہ دم جو ہیں، جو احادیث کے اندر اللہ کے رسول نے اپنی امت کو سکھلائے ہیں، بتلائے ہیں اپنے قول اور فعل کے ذریعے، ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرو۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا کرو، آیت الکرسی کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، سورہ اخلاص، فلق والناس کی تلاوت کیا کرو، سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا اہتمام کیا کرو۔ یہ سارے امور وہ ہیں جو ہمارے لیے شفا ہے اور ان میں عافیت ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو دعائیں معثور ہیں انہیں صبح و شام پڑھا کرو، پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرو، صبح و شام کے اذکار کی حفاظت کیا کرو، نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں ان کی حفاظت کیا کرو، رات کو سونے سے پہلے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کیا کرو۔ یہ وہ امور ہیں جو ہمارے لیے ڈیفنس ہیں، تحفظ ہیں، اور یہ ہمارے لیے خیر و بھلائی کا پہلو ہیں۔
یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت سے اگر کوئی ہٹ کر اپنی مرضی سے کچھ کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہیں اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال سے دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین جو بات حق کہی سنی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیر۔